قابل عزت احترام علماء کرام، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور میرے پیارے بچوں، مالیگاؤں شہر میں پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ آنا ہوا، کئی مرتبہ اس اجتماعی نکاح اور شادی کے موقع پر حاضری ہوئی، لیکن کووڈ کے زمانے سے پہلے میں آیا، اس کے بعد یہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا کہ یہاں پر حاضری نہیں ہو سکی۔ البتہ فیض ویلفیئر ایڈ کی طرف سے جو ہمارا ادارہ ہے اور انگلینڈ کا یونائٹڈ کنگڈم کا رجسٹرڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ جو رفائی اور سوشل کام ہے وہ تو ہوتے رہے، لیکن مجھے آنے میں 5 سال لگ گئے۔ اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آخری مرتبہ میں مالیگاؤں شہر میں آیا تھا اور اسی اجتماعی نکاح کے موقع پر یہاں پر حاضر تھا، میری نظروں کے سامنے حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہمارے حاجی رشید شیخانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارا پیارا بیٹا انیس انجم رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری صاحب کے ساتھ تشریف لانے والے مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھے۔ بس اللہ کی مرضی تھی، خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، یہ چاروں بڑے حضرات ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ یہ دین کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی بڑے کے جانے کے بعد کسی اور سے چلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جیسے یہ اجتماعات پہلے ہوتے رہے، الحمدللہ ان حضرات کے جانے کے بعد اور ان لوگوں کی یاد کے سہاروں سے ہم لوگوں نے یہ سلسلے کو جاری رکھا، جس میں اسپیشلی طور پر ہمارے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم جو عرصے دراز سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم جو اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہمیشہ ان کاموں میں آگے رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، ہمارا بیٹا حارث، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی حضرات ہیں، یہ تمام لوگوں نے محنتیں کی اور نتیجے میں یہ پروگرام چلتے رہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کل ہم رہے یا نہ رہے، لیکن مالیگاؤں شہر میں یہ نیکی کا کام قیامت تک چلتا رہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، نکاح کا یہ موقع ہے، اور اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ابھی ہمارے بھائی مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم نکاح پڑھائیں گے، اور نکاح کے بعد میں یہ جو ہمارے نکاح پڑھانے والے حضرات آئے تھے، جو 1 سے لے کر 100 تک کے دلہے کو قبول کروائیں گے، تو یہ ایجاب و قبول جب ہوتا ہے، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور دلہے کے پاس جا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نکاح ہو رہا ہے، فلاں صاحب وکیل ہے، یہ 2 گواہ ہے، یہ حاضرین مجلس ہے، اور فلاں دلہن ہے، اتنا مہر ہے، اور کیا تم نے اسے دلہن بنا کر، بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے Yes, I accept her as my lawful wife. یا جیسے ہمارے اس ملک میں کہتے ہیں، ہاں میں نے اسے بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ یہ جو سینٹنس ہماری زبان سے نکلتا ہے نا، میں نے قبول کیا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی
رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نکاح کا بتایا اور اس طریقے کے مطابق خطبہ پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب ایک دولہا اپنی زبان سے کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ ایک بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب ہے میں نے قبول کیا کا؟ ارے جب یہ نوجوان بچہ کہتا ہے نا میں نے قبول کیا، وہ انڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ لڑکی جو کسی ماں باپ کی بڑی پیاری بیٹی ہے، جس سے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا ہے، آج میں یہ امانت اپنے ذمے لے رہا ہوں اور آج میں اپنے اسے گھر لے کر جاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں جیسے اس کی ماں نے اس کا خیال رکھا، اس کے باپ نے اس کا خیال رکھا، اس بچی کی آنکھ میں ایک آنسو کو یہ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے تھے، ہر وقت لاڈ پیار سے اپنی بچی کو بڑا کرتے اور ہر وقت دل میں یہ خیال آتا ایک دن ہماری یہ بیٹی ہمیں چھوڑ کر سسرال چلی جائے گی۔ یہ جو رسپانسبلٹی پیرنٹس کی تھی، ماں باپ کی تھی، یہ اب ڈائیورٹ ہو رہی ہے، یہ ڈائیورٹ ہو کر ان دلہوں کے پاس آ رہی ہے کہ جو دلہے جن کے جو شوہر جس کی ذمہ داری ہے اس بچی کو وہ خوش رکھے، اس بنا پر میں نے قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، آج میں نے اسے بیوی بنا کر قبول کر لیا ہے، آج کے بعد میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ یس، زندگی میں خوشی کے موقع بھی آئیں گے، غمی کا وقت بھی آئے گا، سکھ کے دن بھی دیکھو گے، دکھ کے دن بھی آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ سہارا چھوٹنے نہ پائے، یہ بندھن ٹوٹنے نہ پائے، یہ جو محبت کا تم نے دعویٰ کیا ہے، یہ تم نے مجمع میں جو میں نے قبول کیا کہا ہے، اس کا حق یہی ہے کہ زندگی بھر جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی آج تم شوہر بن رہے ہو، وہ دن بھی آئے گا تم ابا جان بن جاؤ گے، تم دادا جان بن جاؤ گے، اس وقت بھی اپنی اس بیوی کا خیال کرنا جو اپنی پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر رہی ہے۔ تو میرے ان تمام دلہے نوجوانوں کو اسی طریقے سے جو شادی شدہ ہے یا اسی طریقے سے ہمارے وہ لوگ جو نوجوان بچے اور بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور ان قریب شادی کریں گے، ہمیشہ اس جملہ میں نے قبول کیا کا خیال رکھنا۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت سارے رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ باپ بیٹے پر ناراض ہو جائے اور کہے نکل جا یہاں سے، آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، لیکن پھر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، پھر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اینڈ آف دا ڈے، اخیر میں یہ دونوں باپ بیٹے ہی کہلائیں گے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اتنی نفرتیں پھیل جاتی ہے کہ بھائی بھائی کو کہتا ہے میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، میں تیرے جنازے میں نہیں، تو میرے جنازے میں نہیں۔ اس کے باوجود بھی بھائیوں کا یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ رشتہ انمول رشتہ ہے، اسٹرانگ ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ بھائی بھائی رہیں گے، وہ بھائی بہن ہی رہیں گے، وہ اولاد اور والدین ہی رہیں گے، یہ رشتے سب اسٹرانگ رشتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ بہت نازک ہے،
بہت ڈیلیکیٹ ہے، اتنا کمزور رشتہ ہے کہ ذرا سی غفلت ہو گئی، ذرا سی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن، ویری سینسٹیو ریلیشن، ویری ڈیلیکیٹ ریلیشن۔ یہ اتنا کمزور رشتہ ہے کہ کبھی بھی یہ ٹوٹ جائے گا، ذرا غفلت ہو گئی، غصہ آ گیا یا اپنا بولنے میں خیال نہیں رکھا، زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو ڈیلیکیٹ بنایا، نازک بنایا، وہیں پر سب سے پاورفل اگر رشتہ ہے تو یہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہے۔ یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا سالڈ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس کے اندر ملاپ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں سکون اسی رشتے کی بنا پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سکون، محبت، مودت یہ اس رشتے سے قائم ہوتی ہے، اس رشتے میں یہ پاور ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا نکاح کر لو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے گا۔ آج ہمارا نوجوان نادان یہ سوچتا ہے میں اتنا کماتا ہوں، اتنا خرچ کرتا ہوں، مہینہ ختم ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، میں بیوی کو کیسے پالوں گا، میں بیوی کا کیسے خیال رکھوں گا، بچے ہو جائیں گے ان کا کیسے خیال رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس نکاح میں وہ برکت دی ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، روزی میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو نا، half of your دین is complete، تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب دوسرے آدھے میں تمہیں جد و جہد کرنا ہے۔ یہ ایڈوانٹیج آف نکاح ہے، بینیفٹ آف نکاح ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے جیسے حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسا پاورفل رشتہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میاں بیوی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کل جنت میں بھی ان دونوں کو ساتھ میں کر دے گا۔ تو نازک رشتہ ضرور ہے لیکن اللہ نے اس میں پاور رکھا ہے، بڑا پاورفل رشتہ ہے۔ اس بنا پر میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ نے آج آپ کو دلہا بنایا ہے، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، پیار محبت سے پیش آنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو، تم نے اپنے ہاتھ میں نوالا اٹھایا، مورسل اٹھایا، اور نوالا اٹھا کر پیار سے محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر نے بیوی کے منہ میں پیار سے نوالا دے دیا، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا۔ یہ ریلیشن ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کیسے زندگی سمجھ بوجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمیں گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہسبینڈ باہر ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، ہسبینڈ جب دروازے پر آیا، شوہر دروازے پر آیا، دروازہ نوک کیا اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا۔
बीवी जो दरवाजे पर खड़ी थी, बीवी ने उसे मुस्कुरा कर देखा, स्माइल करके देखा, मुस्कुराते चेहरे से देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखता है, बीवी अपने शौहर को मुस्कुरा कर स्माइलिंग फेस से देखती है, अल्लाह इन दोनों को रहमत की निगाह से देखता है। इतनी प्यारी फजीलत शरीयत में बयान की गई है। और हमारी बच्चियों से भी मैं कहूँगा जो दुल्हन बनकर जा रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का अगर कोई रोल मॉडल है तो देखिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को। कैसी मोहब्बत थी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है, आप घबराए हुए हैं। वो खदीजा थी, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, लाचारों की, बेवाओं की इमदाद करते हैं। तो बीवी का काम ये है जब हस्बैंड प्रॉब्लम में हो उसके लिए एक सपोर्ट बन जाए। हस्बैंड का काम ये है जब बीवी तकलीफ में है वो उसके लिए सपोर्ट बन जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतना प्यार करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कुछ ज़ेवरात को, ज्वेलरीज को देखते थे तो खदीजा को याद करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब जानवर ज़बा किया जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जानवर ज़बा हुआ है, खदीजा तो नहीं रही, खदीजा के घर वालों में, खदीजा की सहेलियों में इसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए। ये जब आपस में मोहब्बत होगी ना, इंशाअल्लाह हमारा ये घराना जन्नती घराना बन जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला ये जो 101 दूल्हे हमारे सामने हैं, अल्लाह ताला इन दूल्हे और दुल्हनों में खूब मोहब्बत मवद्दत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। एक शख्स की शादी हुई, शादी के बाद एक दिन बहुत गमज़दा बैठा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ और बिल्कुल पसबुर्दगी के आलम में था। उसका फ्रेंड आया, दोस्त आया, कहने लगा भाई क्या बात है, बहुत गमज़दा है, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, तेरे चेहरे से हंसी उड़ गई है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो उसने जवाब में ये कहा कि मेरी बीवी 3 महीने के लिए मैके चली गई, मेरी बीवी 3 मंथ्स के लिए मैके चली गई है। तो दोस्त कहने लगा हैरानी के साथ में, बीवी 3 महीने के लिए मैके गई है और तू मुंह लटका कर बैठा है, अरे ये तो खुशी का मौका है, इतनी बड़ी मुसीबत से 3 महीने के लिए छुटकारा मिल रहा है, कोई चिक चिक करने वाला नहीं, कोई पिक पिक करने वाला नहीं, कोई बड़बड़ करने वाला नहीं, कोई घर में धमाके करने वाला नहीं, अरे मजा कर, चिल कर, एंजॉय कर। बीवी 3 महीने के लिए गई हुई है, तू इतना चेहरा उतार कर क्यों बैठा है? आखिर तू कैसा शख्स है? अरे लोग खुश हो जाते हैं कि चल बीवी कुछ महीने के लिए गई, अब आराम से इंडिपेंडेंस के साथ जिंदगी गुजारूंगा, तेरे चेहरे पर अफसोस क्यों है, तू इतना सदमे में क्यों है? उस दोस्त ने जवाब दिया, आज 3रे महीने का आखिरी दिन है, आज 3रे महीने का आखिरी दिन है, आज महारानी वापस आने वाली है। अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा आप लोगों को हंसता हुआ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे। और बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूँगा कि फैज़ वेलफेयर एड जो हमारी यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की तरफ से ये निकाह मुनक़िद हुए हैं। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि माशाअल्लाह आज सब आप खुश हैं, हर घर, दूल्हे के घर वाले खुश, दुल्हन के घर वाले खुश है, लेकिन इस वक्त याद करना, यहाँ से 7 समंदर पार हजारों
مائل کی دوری پر رہنے والے آپ کے وہ بھائی بہن، آپ کے وہ بچے بچیاں، آپ کے وہ بڑے بزرگ اور بڑی بہنیں کہ جن کو ہم نے جب یہ کہا کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں، سورت میں، نندربار میں، مالیگاؤں میں ہم شادیاں کرانے والے ہیں اور امت کی بیٹیوں کو ہم شادیاں بھی کروائیں گے اور ان کو کچھ سامان کا مالک بھی بنائیں گے، اللہ کی قسم جب ان لوگوں نے یہ سنا ہماری امت کی بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچوں کا نکاح ہونے والا ہے، انہوں نے جب یہ اعلان سنا ہے اتنے خوش ہوئے ہیں اور آ کر پیسے دیتے گئے، ڈونیشن کرتے گئے، پاؤنڈز اینڈ پاؤنڈز آ کر دے کر گئے، اور یہی انہوں نے درخواست کی ہے جو ہزاروں مائل کا سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس میسج کو لے کر کہ ان لوگوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے ہمارے گھر میں بھی ہماری جوان بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہمارے جوان بیٹے ہیں، آپ اس مجمع سے کہنا دعا کرے اللہ ہماری اولاد کو بہترین رشتے میسر فرمائے۔ تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرو اللہ ان کی اولاد کو بھی بہترین رشتے میسر فرمائے، ان میں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، ان میں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ان سب نے آپ کو میرے ذمے امانت دی تھی کہ جا کر مالیگاؤں والوں کو ہمارا سلام عرض کر دینا، میں ان کی طرف سے آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں، یہ بونڈ اسی طریقے سے قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالی جیسے اس سال حاضری ہوئی، اس سال یہ پروگرام ہوا، اللہ کی ذات سے امید ہے ہر سال اسی طریقے سے ہم یہ اجتماعی نکاح کے پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا میں رہوں یا نہ رہو، اللہ فیض ویلفیئر ایڈ سے کام لیتا رہے اور قیامت تک یہ نیکی کا کام جاری رہے۔ اس موقع پر میں ہمارے بھائی مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم اور حاجی جنید بھائی ہورا والا ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ بھائی میرا کام تو یہ ہے کہ میں وہاں سے تعاون یہاں بھیج دیتا ہوں، ورنہ اس کا انتظام کرنا، پھر مالیگاؤں والوں کو پہنچانا، اور پھر مالیگاؤں میں یہ جن حضرات کے میں نے نام لیے یہ لوگ انتظام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔